السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل علیہ. معزز سامعین و سامعات، آج کے درس کا عنوان ہے استقبال رمضان. الحمدللہ، اللہ رب العزت کا بڑا یہ ہم سب مسلمانوں پر انعام ہے، احسان ہے کہ رمضان المبارک ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے. اب ہم نے اس رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرنا ہے، کس ذوق سے، کس شوق سے، ہمارا دینی شرعی انسانی کیا تقاضا بنتا ہے. ہم مختصر وقت میں بس 10-12 جو منٹ ہمارے درس کے ہیں اس میں چند چیزیں ہائی لائٹ کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ دین اسلام انسانیت کو دنیا و آخرت میں کامیاب بنانے کے لیے آیا ہے. کس طرح یہ دین کامیاب بنانا چاہتا ہے؟ سب سے پہلے تو انسانیت کو مہذب بنانا چاہتا ہے، اجتماعیت کو درست خطوط پر استوار کرنا چاہتا ہے. اور اگر ہم بغور جائزہ لیں تو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے، انسانیت کو مہذب بنانا، ان کا دلوں کا تزکیہ کرنا، دلوں کو پاک کرنا اور اجتماعیت کے لیے جد و جہد کرنا. اللہ رب العزت کو انسان بڑا مقبول ہے، اللہ اپنے اس انسان سے بڑا پیار کرتے ہیں. اس لیے انسانیت میں اللہ کی پہچان کا ہونا ضروری ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس، کلام مقدس کے ذریعے سے جو ہماری تربیت فرمائی، ہماری رہنمائی فرمائی، وہ دو اس کی بنیادیں ہیں. ایک اللہ کی پہچان ہے، انسان اپنے دلوں کو صاف اور پاک کرے اور اللہ کی تجلی، اس کا نور اس کے دل میں آنا چاہیے. اسی کو تعلق مع اللہ کہتے ہیں. تو روزے کا پہلا جو مقصد ہے اور رمضان المبارک کی خصوصیت ہے وہ تعلق مع اللہ قائم کرنا، تعلق مع اللہ مضبوط بنانا. اللہ رب العزت نے 11 مہینوں کے بعد ایک مہینہ ہمیں عطا کیا جس میں ایک ماحول دیا اور رمضان المبارک کے روزے کی تاثیر پیدا فرما دی کہ ہم اپنی روح کو پاک کریں، اپنے قلب کو اللہ سے جوڑیں
اور قلبی تمام تر صلاحیتیں اللہ رب العزت کے ساتھ منسلک کر کے اللہ کی پہچان پیدا کر لیں۔ دوستو، ساتھیوں، رمضان تو کئی ہماری زندگی میں آئے اور گزر گئے، لیکن میں صرف چند چیزوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ تعلق مع اللہ کا جو مرکز ہے وہ دل ہے، اور دل کا جب تزکیہ ہوتا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ دل تمام تر شیطانی علائشوں سے پاک اور صاف ہے، تمام تر شیطانی خیالات، شیطانی جماعتوں کے نظریات، ان سے دل پاک ہے۔ یعنی دل میں رٹ کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ یہ ہے قلب کا اللہ سے جڑنا، اور جب اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا قلب جڑتا ہے تو پھر انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پھر یہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ دل میں کوئی اور جگہ حاصل کر لے۔ رمضان المبارک کا یہ ماحول جب ہم روزہ رکھتے ہیں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، تو یہاں ایک شعور ڈیولپ کرتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ وہ شعور آج ہمارا نہیں بنتا۔ عمل تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن شعور، قلبی اعلیٰ صلاحیتیں، تزکیہ نفس کے بعد، تہذیب نفس کے بعد اپنے دل کو اللہ سے جوڑ لینا، حالانکہ یہ بڑا خوبصورت موسم ہے، ماحول ہے، بہترین اللہ رب العزت نے پورا مہینہ ہمیں عطا کر دیا ہے۔ اب اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا جو ذریعہ ہے، واسطہ ہے، وہ کتب سماوی ہے۔ اللہ رب العزت کی تمام آسمانی کتابیں ہیں، اور تمام جو کتابیں ہیں وہ رمضان المبارک میں نازل ہوئی ہیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ تو اللہ نے پہلے سے طے کر دیا نا۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے 12 مہینے طے کر دیے، اور اس میں ایک رمضان کا مہینہ بھی ہے۔ اس لیے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں روزے رکھے، جیسا کہ ابھی ہم نے آیت کریمہ پڑھی ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ پر روزہ فرض ہے، کتب علیکم الصیام، اور یہ روزے پہلے ساری قوموں پر فرض تھے۔ کتبہ یعنی لکھ دیے گئے تھے۔ لکھ دیے گئے سے کیا مراد ہے؟ یہ انسانی فطرت میں شامل ہے۔ روزہ انسانی فطرت میں شامل ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب عالم متفق ہیں اس پر کہ روزہ رکھنا ہے، روزے کے فوائد ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رہنمائی کہاں سے لیں گے؟ تو وہ کتب سماوی سے لیں گے۔ تو جتنی بھی آسمانی کتب ہیں وہ رمضان میں نازل ہوئیں۔ صحف ابراہیم یہ رمضان کے شروع میں نازل ہوئے۔ مختلف جو روایات آتی ہیں، 7-8 تاریخ کو تورات نازل ہوتی ہے، اس سے آگے پیچھے پھر زبور نازل ہوتی ہے تاریخوں میں، 12-13 تاریخ کو انجیل نازل ہوتی ہے، اور قرآن مقدس 24، 25، 27 مختلف یہ روایات ہیں۔ لیکن رمضان المبارک میں نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ آخری جو عشرہ ہے اس کی جو راتیں ہیں یہ لیلۃ القدر کی ہیں، اس لیے قرآن مقدس بھی رمضان میں نازل ہوتا ہے۔ اب قرآن مجید کی جو روحانیت ہے، جس کو روحانیت قرآن کہتے ہیں، یہ مستقل وجود رکھتی ہے اور مستقل تاثیر رکھتی ہے۔ اگر ہم رمضان المبارک میں 2 کام کریں، ایک تو روزہ رکھیں اور روزہ رکھ کر اپنے دل کو اللہ سے جوڑ لیں، دوسرا قرآن پاک سے رہنمائی لیں، قرآن پاک کیا کہتا ہے، کیا تقاضا کرتا ہے، کون سے اصول و ضوابط دیتا ہے۔ ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، کیونکہ اس کے ایک ایک حرف کے
پڑھنے سے نیکیاں ملتی ہیں۔ اور قرآن پاک کی جو ڈیمانڈز ہیں، چونکہ ایک ضابطے کی کتاب ہے، یہ اصولوں کی کتاب ہے، سسٹم دیتا ہے وہ، ہم اس کا مطالعہ کریں، اور الحمدللہ ہم دروس میں وہ ترتیب کے ساتھ مختصر سن بھی رہے ہیں، تو پھر ہمیں روحانیت قرآن حاصل ہوگی، اس کی تاثیر حاصل ہوگی۔ اور اس ماہ مبارک کی جو تاثیر ہے، جب روحانیت قرآن ملے گی، تزکیہ نفس ہوگا، تہذیب نفس ہوگا، ہم روزہ رکھیں گے اور اس کے تقاضے پورے کریں گے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کل عمل ابن آدم لہو، انسان جو بھی کام کرتا ہے، ابن آدم کا بیٹا، اولاد، اس کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے، الا الصوم، مگر روزہ، فإنہ لی، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے لیے ہے، وأنا أجزی بہ، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اللہ خود روزے کا بدلہ ہے۔ اس سے بڑی بات کو ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ روزے دار کی جزا اور بدلہ میں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے رکھنے کا پیچھے جو وین ہے، شعور ہے، وہ ایک ہی ہے، اللہ کی رضا، اور اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ قرآن مجید سے رہنمائی لینا۔ اس لیے تمام مذاہب، تمام اسکول آف تھاٹ وہ روزہ رکھنے پر متفق ہیں۔ میرے عزیزو، دوستو، ساتھیو، رمضان المبارک کا جب روزہ کا آغاز ہوگا تو ساتھ ہی شوق اور ذوق پیدا کریں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اللہ کے سامنے رجوع کرنا ہے، توبہ کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی بات یہی ہے۔ اب اس پر بڑی بات چیت ہے، لیکن ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم اس نیت سے، اس روح سے، تہذیب نفس سے اور ان تقاضوں سے روزہ رکھیں گے تو اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائیں گے، اور ہم چاہتے صرف یہی ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ ماشاءاللہ رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں، عشرہ 10 دن کو کہتے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، جس کی دعا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، جس کی دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تیسرا عشرہ نجات ہے، جہنم سے آزادی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ تیسرے عشرے کی دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ دوستو، ساتھیوں، بہنوں، اس شوق اور ذوق سے روزہ رکھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے اور قرآن پاک پہ غور و فکر کیجیے۔ قرآن مجید کے جو دروس ہو رہے ہیں ان کو توجہ سے سنیے، اور پھر رمضان المبارک کے عنوان سے کچھ سوالات ہوں، کچھ چیزیں پوچھنی ہوں تو گروپس میں بھیج سکتے ہیں، لیکن شوق اور ذوق پیدا کیجیے۔ یقیناً جب یہ پیدا کریں گے تو پھر روزے کا جو مقصد تقوی ہے، لعلکم تتقون، ہمیں وہ حاصل ہوگا۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کی پہچان ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اجتماعیت کی پہچان ہے۔ تقوی کیا ہے؟ عدل کی رٹ قائم کرنا، یہ تقوی ہے۔ ظلم کا خاتمہ، یہ تقوی ہے۔ انسانی شعور بیدار کرنا تقوی ہے۔ انسانی حقوق کی تکمیل کے لیے لیقوم الناس بالقسط، عدل کا نظام کرنا، قائم کرنا، یہ تقوی ہے۔ تو تقوی کی تو 2 ہی بنیادیں ہیں، ایک طرف اللہ راضی ہو جائے،
دوسری طرف انسانی حقوق پورے ہو جائیں، انسانیت غلامی سے نکل آئے، انسانیت دوستی پیدا ہو جائے، انسانوں میں محبت پیدا ہو جائے، تاکہ دنیا بھی جنت بن جائے، آخرت بھی جنت بن جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔